آپ کے لیے ہمیشہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا میری ہمیشہ نظر نوجوانوں پہ رہی ہے. نوجوان جو ہے وہ انرجیٹک ہوتے ہیں اور ان کے پاس جو کام کرنے کی لگن ہے میرے نزدیک وہ میرے جیسے بوڑھوں سے زیادہ ہوتی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ وہاں پہ سرجیکل میں اور یہاں پہ نیولی الیکٹڈ چیئرمین ارشد کی بٹ صاحب اور میں پور امید ہوں انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ نے کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے بہت سی توقعات وابستہ ہیں جس میں قطعاً کوئی شبہ نہیں. آپ بھی جب ینگ پریزیڈنٹ بنے تھے تو اس وقت بھی چھوٹی موٹی جو ہے نا وہ کانوں میں باتیں پڑتی تھی کہ انہوں نے ایک نوجوان کو لابھ اٹھایا وہاں پہ ڈلیور کر پائے گا. تو آپ نے بڑا اچھا ڈلیور کیا تھا وہ. اور اگر بٹ صاحب سے صرف یہی گزارش ہوگی کہ بٹ صاحب اگر وائڈ گیم نہیں پھینکیں تو انشاءاللہ بڑی اچھی نہیں کھیلیں گے. بٹ صاحب کے بارے میں صرف تھوڑا سا بات کرنی چاہوں گا. بٹ صاحب کے والد ارشد لطیف بٹ صاحب شیخ حجاز کے بہترین ساتھیوں میں سے تھے. جب میری پہلی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو بٹ صاحب اس وقت بچے تھے, اسکول میں پڑھتے تھے. تو انہوں نے پڑھائی ختم کی تو شیخ حجاز نے ان دنوں میں 3 انسپیکٹر جن کی وہ میاں نواز شریف سے وہ پرمیشن لے کے آئے, ڈائریکٹ ان کی تعیناتی ہونی تھی. تو انہوں نے 3 انسپیکٹر لے کے آئے. 2 انسپیکٹر تو اب بھی سیالکوٹ پہ کہیں کام کر رہے ہیں. تو ایک انہوں نے ارشد لطیف بٹ صاحب کے والد کو دی کہ یہ ارشد کو میری طرف سے مبارک دے. تو بٹ صاحب نے وہ ریفیوز کر دی. بٹ صاحب کی کوئی بزنس بیک گراؤنڈ نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود بٹ صاحب نے کہا کہ میں بڑے سخت الفاظ استعمال کیے جو پولیس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں کہ میں وہ روزی نہیں کما کے کھانی چاہتا. تو مجھے وہ بڑے بنے لگے. الیکشن ختم ہو گیا, الیکشن ہم جیت گئے. تو آج بٹ صاحب یہ بھی میں آپ کی داد دیتا ہوں کہ آپ نے شیخ امتیاز کا نام لیا ہے. واقعی شیخ امتیاز اور میں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ آپ کو بزنس میں لایا جائے. تو بٹ صاحب بزنس میں آئے تو یہ بالکل درست ہے, یہ اس کی الفابیٹک سے بھی واقف نہیں تھی. اور یہ جو باتیں بٹ صاحب نے کی ہیں کہ میں ان کو بہت مارجن دیتا تھا, تو آج میں وہ ڈسکلوز کر دیتا ہوں کہ وہ مارجن دینے کی ملک صاحب وجہ یہ تھی کہ میں نے سوچا کہ میں نے اس کو ایک دفعہ ڈانٹا تو یہ بھاگ جائے گا. یقین جانو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ اس سے جو غلطیاں بھی ہوتی تھی تو میں وہ جو ہے نا نظر انداز کرتا تھا. اور بعض اوقات یہ خود بھی غلطی کر کے اس کا جو ہے نا چہرہ اڑ جاتا تھا تو میں اس کو تھپکی دیتا. میں نے کچھ بھی نہیں دیا یار, دعا یہ ہونی تھی, ہو گئی. تو یہ بٹ صاحب کو اب بھی وہ چھوٹا موٹا مارجن میں دیتا ہوں, لیکن اب جس جگہ آ کے بیٹھے ہیں میں آپ سے واقعی میں جب بھی اسپورٹس گروپ ایسوسیشن میں آتا ہوں تو میری عجیب و غریب فیلنگس ہوتی ہے. یہ وہ ایسوسیشن ہے جہاں میں نے اپنے والد کو کام کرتے دیکھا, اپنے بڑوں کو کام کرتے دیکھا. آج بھی جب میں یہاں پہ آتا ہوں تو مجھے ان سب کی جو باتیں ہیں وہ میرے ذہن میں گھومتی ہیں. تو یہ بہت پرانی ایسوسیشن ہے, اس کا ایک وقت تھا. میں نے اکثر بہت سے دوستوں نے سنا ہوگا کہ میں نے کئی دفعہ اپنی مختلف ایونٹس پہ اپنی اسپیچ میں یہ کہا کہ اسپورٹس گروپ ایسوسیشن کے بڑے نشیب و فراز آئے ہیں, بہت ہی نشیب و فراز یہ اس سے گزری ہے. اور اب آئے سب مل کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے آگے کی طرف لے کے جائے, پیچھے کی طرف لے کے نہ آئے. آج کی جو یہ گیدرنگ ہے میں دیکھ رہا ہوں, اس سے میں اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ دوست اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں. جب اچھے لوگ یہاں پہ آئیں گے, کام کریں گے, ڈلیور کریں گے, جس طرح ملک صاحب نے ڈلیور کیا ہے بڑے پیار کے ساتھ کام, انہوں نے یقیناً یہ جو دکھا رہے تھے یہ انہوں نے اچھے کام کیے ہیں, لیکن ان اچھے کاموں سے بڑھ کے میرے نزدیک جو انہوں نے کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ
ادارے کے اندر دوستوں کے اندر انہوں نے ایک آہنگی پیدا کی ہے، ایک یونٹی قائم کیا ہے، ایک پیار دیا ہے. تو اس کا ایک زبردست فقدان تھا، یہاں پہ زبردست فقدان تھا. اب وہ جو چیز ہے ملک صاحب نے جو پیدا کی ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ ارشد سے لے کے آگے بڑھے. ارشد نے اپنی ایک پوزیشن یہاں پہ کلیئر کی ہے کہ میں نے بھائیوں کے ساتھ کر کسی قسم کی کوئی بات بھی نہیں کی. واقعی اس کا ایگزیکٹو باڈی ممبر بننا، اس میں میرا کوئی خاص نہیں تھا. بالکل اب دوست بیٹھے ہیں، رانا صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، میں نے کوئی ریکمینڈ نہیں کیا بھٹ صاحب کا نام کے بھٹ صاحب کو ایگزیکٹو میں لے آئے. بھٹ صاحب آئے اور مجھے ڈاکٹر صاحب نے پوچھا، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ارشد نے آپ سے پوچھا ہے آنے کے لیے. میں نے کہا نہیں، اسے میرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جانتا ہے میں بڑا لبرل آدمی ہوں. اس نے میری وہ اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ میرے اندر جو ہے نا ڈیموکریسی کوٹ کے بھری ہوئی ہے. میں تنقید سننا پسند کرتا ہوں، میرے سب دوست اس بات سے آگاہ ہیں. اور اسی طرح میں بھٹ صاحب کے ساتھ، بھٹ صاحب نے کہا نہیں مجھے، میں نے ڈاکٹر صاحب کو بولا، میں نے کہا انہیں میرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے ہیں رانا صاحب لے آئے ہوں گے یا بھٹ صاحب لے کے آئے، مجھے نہیں پتا کہ کس طرح وہ ایگزیکٹو میں آئے، آگے. اور اس کے بعد پورا سال انہوں نے اسپورٹس کے ناطے سے یہ بالکل نہیں، ہاں کوئی اس کے کام کے سلسلے میں بات ہوئی ہوگی، لیکن چیئرمین بننے کے لیے انہوں نے قطعاً میرے کان میں رائی بھر بھی کوئی بات نہیں کی. اور یہ تو میں نے ان کی طرف سے اس بات کو کلیئر کیا. اور اب میں اپنی پوزیشن کلیئر کرنا چاہوں گا کہ جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا ارشد کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے کہ ارشد واز بٹ ایموشنل تو مجھے ہونا چاہیے تھا، لیکن مجھے اب ٹائم مل گیا ہے نا کہ باتیں سن کے اور ایڈجسٹ ہونے کا. تو اس کے لیے تو میں بھی آئی واز بٹ ایموشنل. تو اس کے لیے میں نے قطعاً یہ نہیں چیئرمین شپ جو انہیں ملی ہے وہ میرے کسی تعلق کی بنا پہ ملی ہے. میں نے خدا کو حاضر ناظر جان کے، جس طرح انہوں نے کہا، ملک صاحب نے کہا کہ میں ان چیزوں کو امانت سمجھتا ہوں. میں نے جو چیئرمین شپ انہیں ملی ہے انہیں اپنی قابلیت کے بنا پہ. لیکن میں بھٹ صاحب سے یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ بھٹ صاحب آپ کی ایگزیکٹو میں بڑے بڑے اچھے اور بھی دوست بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کی ایگزیکٹو میں بڑے اچھے دوست بیٹھے ہوئے ہیں. ان سب کو لے کے چلیے. اور میری جو ایک دریدہ خواہش تھی کہ اس ایسوسیشن کا نام جو ہے یہ اسی طرح بننا چاہیے جس طرح سیاست کو چیمبر کا بنا ہے. کوئی وجہ نہیں کہ اس پہ کام کیا جائے تو یہ اپنے سابقہ جو گریس ہے وہ واپس لے کے آئے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو لے کے آگے چلیں گے. جہاں تک ہماری معاملت کا تعلق ہے وہ تو ہر وقت آپ کے ساتھ ہے.